آج کے اس تجزیے میں ہم ابتدائی تاریخ اسلام کی ایک انتہائی عظیم روحانی شخصیت کے افکار کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جنہوں نے اپنے علم، تقوی اور خشوع و خضوع سے آنے والی صدیوں تک لوگوں کے دلوں کو روشن رکھا۔ میرا اشارہ ابتدائی دور کے عظیم عالم اور تصوف کے راستے کے معلم حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے۔ تو آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اے ابن آدم، تو چند دنوں کے سوا کچھ نہیں۔ جب بھی ایک دن گزرتا ہے تو تیرا ایک حصہ چلا جاتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، کتنا گہرا خول ہے یہ سیدھے دل پر اثر کرتا ہے۔ یہ اس بات پر ایک زبردست تبصرہ ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی غفلت اور بے مقصد کاموں میں بالکل نہیں گزارنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے شخصیت کی تشکیل کے بارے میں۔ ایک عظیم عالم کا سفر آخر کہاں سے شروع ہوا؟ ان عظیم افکار کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے اس دور میں جانا پڑے گا جہاں اس عظیم شخصیت نے آنکھ کھولی۔ 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوئی، ٹھیک اس وقت جب حضرت عمر فاروق کی خلافت کا آخری دور تھا۔ پھر 36 ہجری میں وہ عراق کے شہر بصرہ منتقل ہو گئے اور وہیں انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ 102 ہجری میں انہیں بصرہ کا قاضی مقرر کیا گیا اور بالآخر 110 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے ان کے عظیم سفر کا۔ ان کی ابتدائی پرورش کا ماحول بڑا ہی دلچسپ تھا۔ ان کے والدین آزاد کردہ غلام تھے، لیکن ان کی پرورش سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم گھرانے میں ہوئی۔ انہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ کی نگرانی اور ان کا دودھ پینے کا شرف حاصل ہوا، یہاں تک کہ خود حضرت عمر فاروق نے ان کا نام رکھا اور ان کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ اس روحانی قربت کا اثر دیکھیے کہ 14 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ یہی بے مثال تربیت ان کے وسیع علم کی پختہ بنیاد بنی۔ اب آتے ہیں ان کی زندگی کے دوسرے اہم حصے کی طرف، یعنی زہد کا راستہ اور دولت سے ترک دنیا تک کا سفر۔ ہر عظیم کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہاں بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ ابتدائی دور میں وہ ہیرے موتیوں کی بے حد قیمتی تجارت کرتے تھے اور اس سے انہوں نے بہت دولت کمائی۔ لوگ انہیں پیار سے حسن لولی کہتے تھے، یعنی موتیوں والا۔ لیکن پھر جب ان پر عشق الہی کا غلبہ ہوا تو انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، دنیا کی چھکا چوند کو چھوڑ کر بالکل تنہائی اور عبادت اختیار کر لی۔ ایک امیر تاجر سے ایک درویش بننے کا یہ سفر واقعی حیران کن ہے۔ اسی عمل کو روحانیت کی زبان میں زہد کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں بتایا جائے تو زہد کا مطلب ہے دنیا کی وقتی خواہشات سے کنارہ کشی کرنا اور اپنا پورا دھیان صرف اور صرف روحانی پاکیزگی پر لگانا۔ حضرت حسن بصری ابتدائی تصوف کے ان اہم ترین بانیوں میں سے تھے جنہوں نے اس سخت راستے کو اپنا کر آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم مثال قائم کی۔ ان کے روحانیت کے دو اہم ستون تھے، خوف اور حزن، یعنی اللہ کا بے پناہ خوف اور اپنی کوتاہیوں پر ہمیشہ غمزدہ رہنا۔ لیکن ٹھہریے، یہ ڈر کسی ظالم سے ڈرنے جیسا بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے رب کی عظیم عظمت کا گہرا احترام تھا۔ تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ عبادت کے دوران اللہ کے خوف سے وہ اتنا روتے تھے کہ مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے واقعتاً گہرے پڑ گئے تھے۔ یہ ان کے داخلی خشوع کی بے مثال گواہی ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اخلاص اور دل کی بیماریوں کے بارے میں جو انہوں نے تشخیص کی۔ وہ محض ایک عالم نہیں تھے بلکہ معاشرے کے ایک روحانی معالج یعنی طبیب تھے۔ انہوں نے دلوں کی بیماریوں کو بالکل ٹھیک پہچانا۔ ان کے مطابق دل کی موت دراصل صرف دنیا کی دیوانگی کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس دل کی زندگی کا اصل راز سچی لگن اور رات کی تنہائی میں تہجد قیام کرنے میں چھپا ہے۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا کہ تہجد گزر لوگوں کے چہرے اس قدر روشن کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کیونکہ وہ تنہائی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، اسی لیے اللہ انہیں اپنے نور کا حسین لباس پہنا دیتا ہے۔ معاشرے کے زوال پر ان کا ایک بہت گہرا تبصرہ ہے جس نے پوری عوام کی اصلاح کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ 5 ستون ہیں جو تباہ ہو رہے ہیں۔ علماء لالچ کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں، زاہد اور دیندار دنیا کی خواہش میں پڑ کر، مجاہد صرف دکھاوے کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، تاجر امانت میں خیانت کی وجہ سے، اور بادشاہ اپنے عوام پر ظلم کی وجہ سے۔ ذرا سوچئے، جب معاشرے کے یہ 5 ستون ہی بھٹک جائیں تو پھر اصلاح کون کرے گا؟ یہ بات آج کے اس دور میں بھی کتنی واضح اور ٹھیک محسوس ہوتی ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے حق بولنے پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔
ان کی یہ بات سنیے، کبھی کسی کو خوش کرنے کی ایسی کوشش نہ کرو جس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی شامل ہو۔ روحانیت اور اخلاص کی یہ اعلیٰ ترین منزل ہے جہاں انسان صرف اور صرف اپنے رب کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے، باقی دنیا کیا سوچتی ہے اس سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایمان اور اخلاص کا تعلق ہماری روزمرہ کی عام گفتگو سے بھی براہ راست جڑا ہے۔ یہاں انہوں نے بار عملی مشورہ دیا۔ فرماتے ہیں، اس شخص سے ہمیشہ بچ کر رہو جو تمہارے سامنے دوسروں کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ یقین جانو وہ تمہاری باتیں بھی دوسروں تک لازمی پہنچاتا ہوگا۔ یہ چغل خوری اور منافقت سے بچنے کا ایک بے مثال سبق ہے۔ آخر میں آئیے ان کے روحانی ورثے اور اسلامی علوم سے ان کے گہرے جوڑ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا اثر صرف ان کے اپنے وقت تک محدود نہیں تھا۔ فقہ ہو، حدیث نبوی ہو، قرآن کی تفسیر ہو یا لوگوں کو جم کر نصیحت کرنے کا فن، وہ ان تمام شعبوں میں عظیم امام تسلیم کیے جاتے تھے۔ اور تو اور ان کی قرآن پڑھنے کی ایک اپنی الگ قرات بھی تھی جسے قرات حسن بصری کہا جاتا ہے۔ حالانکہ قاریوں کے مطابق یہ شاذ یعنی غیر مشہور قرات میں شمار ہوتی ہے، لیکن پھر بھی امام شافعی جیسی ہستیوں نے ان کی فصاحت اور بلاغت کی باقاعدہ گواہیاں دی ہیں۔ مگر ان تمام علوم کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ دیر بعد تھی وہ ان کا روحانی سلسلہ ہے۔ متعدد تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ انہیں حضرت علی ابن ابی طالب سے سیدھا فقر یا روحانی خرقہ حاصل ہوا، پھر اسی ورثے کو انہوں نے آنے والے عظیم صوفی سلسلوں تک منتقل کیا۔ آج کے دور کے مشہور سلسلے جیسے قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ سب کے سب حضرت حسن بصری کی اس مرکزی روحانی کڑی سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کے اس تجزیے کو ہم اسی ابتدائی اور اہم فلسفے پر واپس آ کر ختم کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، اگر ہم سب واقعتاً صرف چند دنوں کے مجموعے کے سوا کچھ نہیں ہیں تو پھر زندگی کا جو باقی وقت رہ گیا ہے وہ آخر کیسے گزارا جائے گا؟ کیا وقتی خواہشات اور دکھاوے کی اندھی دوڑ میں، یا پھر اس راستے پر جو خلوص اور حقیقت کی طرف جاتا ہے؟ یہ وہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والا سوال ہے جو حضرت حسن بصری نے صدیوں پہلے سوچا تھا اور جو ہم سب کو بھی خود سے لازمی پوچھنا چاہیے۔ اس تجزیے کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔